بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نہایت ہی لاجواب اور پر اثر واقعہ۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی زندگی میں چھوٹا سا انقلاب تو ضرور آئے گا۔ واقعہ کیا ہے کہ ایک نوجوان نے درویش سے دعا کرنے کو کہا۔ درویش نے نوجوان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بڑے جذب سے دعا کی۔ دعا فرمائی کہ اللہ تجھے آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا لینے والے نے خیرت سے کہا، حضرت الحمدللہ، ہم مال پاک کرنے کے لیے ہر سال وقت پر زکوٰۃ دیتے ہیں، بلاؤں کو ٹالنے کے لیے حسب ضرورت صدقہ بھی دیتے ہیں، اس کے علاوہ ملازمین کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ ہمارے کام والی کا ایک بچہ ہے جس کی تعلیم کا خرچہ ہم نے اٹھا رکھا ہے۔ اللہ کی توفیق سے ہم تو کافی آسانیاں بانٹ چکے ہیں۔ درویش تھوڑا سا مسکرایا اور بڑے دھیمے اور میٹھے لہجے میں بولا، میرے بچے، پیسے کمانا یہ سب تو رزق کی مختلف قسمیں ہیں، اور یاد رکھو رازق اور رزاق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تم یا کوئی اور انسان یا کوئی اور مخلوق نہیں۔ تم جو کر رہے ہو اگر یہ سب کرنا چھوڑ بھی دو تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ سب فقط ایک ساتھ میں سب کو عطا کر سکتی ہے۔ اگر تم یہ کر رہے ہو تو اپنے اشرف المخلوقات ہونے کی ذمہ داری ادا کر رہے ہو۔ درویش نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور پھر بولا، میرے بچے، آؤ میں تمہیں سمجھاؤں کہ آسانیاں بانٹنا کسے کہتے ہیں۔ کبھی کسی اداس اور مایوس انسان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پیشانی پر کوئی شکن لائے بغیر 1 گھنٹہ اس کی لمبی اور بے مقصد باتیں سننا آسانی ہے۔ اپنی ضمانت پر کسی بیوہ کی جوان بیٹی کے رشتے کے لیے سنجیدگی سے تگودو کرنا آسانی ہے۔ صبح دفتر جاتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ محلے کے کسی یتیم بچے کی اسکول لے جانے کی ذمہ داری لینا یہ بھی آسانی ہے۔ اگر تم کسی کے گھر داماد یا بہنوئی ہو تو خود کو سسرال میں خاص اور افضل نہ سمجھنا یہ بھی آسانی ہے۔ غصے میں بفرے کسی آدمی کی کڑوی کسیلی اور غلط بات کو نرمی سے برداشت کرنا یہ بھی آسانی ہے۔ چائے کے کھوکھے والے کو اوئے کہہ کر بلانے کی بجائے بائی یا بیٹا کہہ کر بلانا یہ بھی آسانی ہے۔ گلی محلے میں ٹھیلے والے سے بحث مباحثے سے بچ کر خریداری کرنا یہ آسانی ہے۔ تمہارا اپنے دفتر، مارکیٹ یا فیکٹری کے چوکیدار اور چھوٹے ملازمین کو سلام میں پہل کرنا، دوستوں کی طرح گرم جوشی سے ملنا، کچھ دیر رک کر ان سے ان کے بچوں کا حال پوچھنا یہ بھی آسانی ہے۔ ہسپتال میں اپنے مریض کے برابر والے بستر کے انجان مریض کے پاس بیٹھ کر اس کا حال پوچھنا اور اسے تسلی دینا یہ بھی آسانی ہے۔ ٹریفک اشارے پر تمہاری گاڑی کے آگے کھڑے شخص کو ہارن نہ دینا جس کی موٹر سائیکل بند ہو گئی ہو، سمجھو تو یہ بھی آسانی ہے۔ درویش نے حیرت میں ڈوبے نوجوان کو شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے دوبارہ متوجہ ہوتے ہوئے کہا، بیٹا جی، تم آسانی پھیلانے کا کام گھر سے کیوں نہیں شروع کرتے؟ آج واپس جا کر باہر دروازے کی گھنٹی صرف 1 مرتبہ دے کر دروازہ کھلنے تک انتظار کرنا۔ آج سے باپ کی ڈانٹ ایسے سننا جیسے موبائل پر گانے سنتے ہو۔ آج سے ماں کی پہلی آواز پر جہاں کہیں ہو فوراً ان کے پاس پہنچ جایا کرنا۔ اب انہیں تمہیں دوسری آواز دینے کی نوبت نہ آئے۔ آئندہ سے بیوی کی غلطی پر سب کے سامنے اس کو ڈانٹ ڈپٹ مت کرنا۔ سالن اچھا نہ لگے تو دسترخوان پر حرف شکایت بلند نہ کرنا۔ کبھی کپڑے ٹھیک استری نہ ہوں تو خود استری درست کر لینا۔ میرے بیٹے، ایک بات یاد رکھنا، زندگی تمہاری محتاج نہیں،
تم زندگی کے محتاج ہو۔ منزل کی فکر چھوڑو، اپنا اور دوسروں کا راستہ آسان کرو۔ انشاءاللہ تمہاری منزل تمہیں خود ہی مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری منزل عطا کر دیں گے۔ آئیں صدقے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسی ہزاروں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس کے علاوہ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کیا فرمایا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسانی پیدا کرو، مشکل میں نہ ڈالو، خوشخبری دو، متنفر نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں پر کم بوجھ ڈالنے اور ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی دو امور کے درمیان اختیار دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے آسان کو چنا کرتے تھے، بشرطے کہ وہ حرام نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آسانی پیدا کرو اور مشکل پیدا نہ کرو۔ یہ تمام حالات کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، بشارت دو اور متنفر نہ کرو۔ بشارت کے معنی ہے کسی اچھی بات کی خبر دینا، یہ تنفیر کی ضد ہے، اور کسی ناگوار اور بری شے کی خبر بھی دینا بھی تنفیر ہی ہے۔ اس حدیث کے کچھ فوائد ہیں۔ ایک کہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ سے محبت کرنے والا بنائے اور ان کو خیر و بلائی کی طرف رغبت دلائے۔ نمبر 2، داعی اللہ کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے کے طریقہ کے بارے میں حکمت اپنائے۔ نمبر 3، خوشخبری سے خود داعی کے اندر اور اس کی دعوت کے تعلق سے لوگوں کے اندر جوش، انہماک اور اطمینان پیدا ہے۔ نمبر 4، مشکل بنا کر پیش کرنے سے لوگ داعی کے کلام سے نفرت، اعراض اور اس میں شک کرنے لگتے ہیں۔ اور 5واں فائدہ، بندوں کے ساتھ اللہ کی وسیع رحمت، جس نے ان کے لیے رواداری پر مبنی دین اور آسان شریعت کو پسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، جو دوسروں کو اچھی خبر دیتے ہیں اور بری خبر سے گریز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔